مجمع سے پوچھا ہی نہیں کہ نوح کی کشتی بنی کیسے تھی. اللہ نے سورہ مبارکہ ہود میں کہا وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. اگلی مجلس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے بتائے ہوئے اصول کو کوئی غلط ثابت کر دے. قبلہ دعا لینا چاہوں گا آپ سے، زندگی کی خطابت چھوڑ کر قوم سے معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا. وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آیوننا کثرت جمع کا صیغہ ہے. اللہ نے کہا نوح کشتی بنا میری 14 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے. آئے 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 نوح کشتی بنا عین اللہ کے سامنے. نوح کشتی بنا عین اللہ کے سامنے. آواز دے. نوح نے کہا بیٹا آ جا، اشارہ بندی ہے، بیٹا آ جا، دیکھنا کون کون آ گیا ہے. دیکھ تو صحیح کون کون آ گیا، تو مجھے ہی چھوڑ گیا. اس نے کہا تو میرا باپ نہیں. اس نے کہا میں تیری ولایت کو نہیں مانتا. نہیں ولایت، بابے کی ولایت کا انکار کیا، تیری ولایت کو ہی نہیں مانتا. اے میرا اللہ، آؤ سارے نال چلے. ان کا نیت کی میں گل کرنی، سارا مجمع اتنا اچھا سنتا گیا، آؤ نال چلے. اس نے کہا میں فکرے پڑھوں گا آپ کے چہرے دیکھوں گا. اس نے کہا بابا تو آ جا، عذاب آنا ہے. اس نے کہا بابا تو کشتی چپ کر کے چلا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. سوچ لو، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. بابا بتا کیا تیرے عذاب کا پانی پہاڑ پر آ جائے گا؟ مجھے پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی، مجھے پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی، مجھے پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی. میں بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ کی چوٹی بچا لے گی. میں سارا سال یہی سوچتا رہا. حجت کا منکر جب بھی چڑھا ہے پہاڑ پر ہی چڑھا ہے. آئے 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 آئے. اور ہوں تو بندے بدل پیچھے کیوں رہ گئے؟ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کشتی چلا. اللہ نے ایک دفعہ اور بسم اللہ سے اشارہ ہی کر سکتا. انہوں نے کہا اب بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا ہوا ہے. اللہ نے کہا میں نے ایک دفعہ عذاب کے پانی کو حکم دیا، وہ اوپر ہوتا ہوتا نوح کے بیٹے کے حلق کی طرف آیا. ایشیا نہ کہا، نوح کے بیٹے کی حلق تک آیا. یوں بیٹے نے جب ڈوبنا شروع کیا، نیچے سے نوح دیکھ رہا تھا. ڈوبتے ہوئے بیٹے کو نوح نے دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا. نوح نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بار الہ اب بچا لے. اللہ نے کہا نوح اب کیوں بچانا چاہ رہا ہے؟ کہا بار الہ دیکھ نہیں رہا، میرا بیٹا ہے. بار الہ میرا بیٹا ہے، اب تو اسے بچا لے. اللہ نے کہا نوح کشتی چلا. لیس من الاہل، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں. ہم نے اسے تیری بلدیت سے نکال دیا. آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کو بھونکے، وہ نوح کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ماجی تیری اپنی اپنی مرضی کے مولوی نے سنی. سلامت، وہ نوح کا بیٹا تو ہو سکتا، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. میں قریب آ گیا. نوح کشتی چلے گی کیسے؟ بسم اللہ مرسیہا و مرسہا. یہ نوح کی کشتی چلے گی اللہ کی عزت کے سہارے سے. میں نے نوح کی کشتی پڑھ دی ہے، حسین کی کشتی تمہیں سمجھ آ جانی ہے. نوح یہ کشتی چلے گی اللہ کے عزت کے سہارے سے. نوح اسے کوئی چپو نہیں چلائیں گے، اسے کوئی ملہ نہیں چلائے گا. یہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں، لمبی ساری کشتی ہے. اسے کوئی چپو والا نہیں چلائے گا، کوئی ملہ نہیں چلائے گا. یہ نوح تیری کشتی چلے گی اللہ کے عزت کے سہارے سے. بس نوح کی کشتی اور حسین کی کشتی میں اتنا ہی فرق ہے، جو اللہ کے عزت سے چلے وہ نوح کی کشتی ہے، جو اللہ کا عزت چلائے وہ حسین کی کشتی ہے. سبحان اللہ. چلو
आओ आखिरी फिक्रा, ये पढ़ना नहीं था, यहाँ से मुसाहिब शुरू करने से तुम्हारी मोहब्बत हो गई। दीन से निकला, नूह का बेटा दीन से निकला, ये निकल कर दिखाया। आओ तुम्हें एक आता भी दिखाओ, एक निकल कर देखा, एक आता भी दिखाओ। 18 ज़िलहज, गदीर का मैदान, उनका बोल बड़ा 18 ज़िलहज, गदीर का मैदान, अली की विलायत, रसूल ने मन तुम मौला का ऐलान किया, अली बादशाह का नूरी खेमा लगा, मर्दों ने आकर बैयत की, और किसी ने आकर इतना भी कहा था, या अली मुबारक हो, आज के बाद अब कुछ समेत सारे मोमिनीन के मौला हो गए हैं। उनसे मेरे नाम इशारा है, मर्दों ने बैयत की, मस्तूरात की बारी आ गई। अली के सामने मिट्टी का प्याला रखा गया, प्याले में पानी डाला गया, मस्तूर वहां हाथ रख कर उठाती थी, अली पानी पे हाथ रख के बैयत लेते थे। अस्मा बिन्ते उमैस आई, गोद में एक दिन का बच्चा था, नाम उसका मोहम्मद बिन अबी बकर था। आखिरी फिक्र है, अस्मा बिन्ते उमैस आई, गोद में एक दिन का बच्चा था जिसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर था, मुतफिका बात है, नाम उसका मोहम्मद बिन अबी बकर था। अली के पास आके कहते शादी तेरी बैयत मैंने कर ली है, अली को कहते या अली मैंने बैयत कर ली है, बेटे की भी बैयत करवाना चाहती हूँ। अली फरमाते अस्मा तेरी बेटी को मेरी विलायत का पता चल गया। कहा या अली अभी तो मोहम्मद ने खुतबा दिया है, अली सगीर पे भी वाजिब है, अली कबीर पे भी वाजिब है, अली छोटे पे भी वाजिब है, अली बड़े पे भी वाजिब है। अली फरमाते अस्मा तेरे बेटे को मेरी विलायत का पता चल गया। अस्मा फरमाती या अली मुझे तेरी विलायत की कसम है, जब नबी खुतबा दे रहे थे मेरा बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर मुस्कुरा रहा था। अली ने अस्मा से बेटा लेके कहा अस्मा ये बेटा किसी और का है, पहचाना अली के नाम से जाएगा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पैगाम, एक आखिरी पैगाम, जहां जाता हूं ये पैगाम जरूर पढ़ता हूं। दाद बड़ी होता हूं, दाद पेश न कीजिएगा, सिर्फ ये पैगाम सुन लीजिएगा। जितनी मर्दे में माए बहनें बैठी हैं, एक दफा खामोशी इख्तियार करें और सारा गौर से सुने, तुम भी ख़वातीन भी, सारे हम शामिल हैं। पढ़ा जी फरमान, यही नचोड़ है, यही फरमान है, यही आज की गुफ्तगू है। अली अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं शादी करने के लिए जाओ तो अपने लिए एक बीवी मत ढूंढो, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मां ढूंढो। ठीक है जी, शादी करने के लिए जाओ तो अपने लिए एक बीवी मत ढूंढो, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मां ढूंढो। ये ना देखना तुम्हारी शरीक हयात किसको बनना है, बल्कि ये देखना तुम्हारे बच्चों की मां किसको बनना है। चलो 2-4 बंदे बैठे हैं, किसी पे छोड़ देता, लेकिन अब दिल चाह रहा है तुम्हें नतीजा दे दूं। साथी तवज्जो है, आखिरी फिक्र है, नतीजा है तमाम की सरकार। अली ने क्या फरमाया, शादी करने के लिए जाओ तो अपने लिए बीवी मत ढूंढो, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मां ढूंढो। ये न देखना तुम्हारी शरीक हयात किसको बनना है, बल्कि ये देखना तुम्हारे बच्चों की मां किसको बनना है। किसी को मौला का फरमान समझ आया है, किसी को नहीं। चलो अरहम सुल्तानी तुम्हें समझा देता है ये मौला ने क्यों फरमाया। तो याद रखो 74 वालों, ये मौला ने इस वजह से फरमाया था, मां हिंदा हो तो बेटा यजीद बनता है, मां बदूल हो तो बेटा हुसैन बनता है। जिंदगी में मुलाकात बाकी, आशूर का दिन आ गया है। एक शक्ल जो हुक्म दिया, रोने के लिए ये जिक्र काफी था। दिल पर हुसैन लाशें उठा रहे हैं, वक्त हुआ दिन 58, असर का वक्त बिल्कुल होने लगा है। असर का वक्त हुसैन की शहादत का वक्त है। मेरे बाद किबला को साइड पढ़ेंगे और बरामदी करवाएंगे।
عصر کا وقت حسین کی شہادت کا ہے. ایک سطر پڑھ کر میں اپنے حسین کی طرف آؤں. بڑی جلدی کر گئی امت حسین کو قتل کرنے میں، بلا اکبر کے بعد اتنا جی لینا تھا حسین. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا بخشا کرو. بڑی جلدی، میں پھر پڑھتا ہوں، بڑی جلدی کر گئی امت حسین کو قتل کرنے میں، بلا اکبر کے بعد اتنا جی لینا تھا حسین. دن بھر لاشیں اٹھائے ہیں حسین. مضمون آخری بندے کا حق ہوتا ہے. کی ایک کافی ہے جو میں پڑھنے لگا. حکم مجھے دیا گیا ہے، ماسٹر صاحب نے جو دیا ہے، بے سلطانی جو بیٹا ہے ہمارا، اس کے مصائب سنا، جس کی عمر سب سے چھوٹی ہے لیکن امت نے اسے 3 بار شہید کیا ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ یا حسین. رو رو کے انسان تھک جاتا ہے لیکن کوشش کرنا آنسو آ جائے. میں تو یا حسین کہتے رہنا، سینوں پہ ہاتھ مارتے رہنا. ماسٹر صاحب فرماتے 3 بار شہید کیا اور تیر بھی 3 لوگوں والا تھا. ایک فکرہ پڑھ کے چھوڑ دیتا. حسین نے صدا سا بلند کیا، ہر میں ناصری انصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. اے میرا اللہ، یہ حسین کی وہ صدا تھی جس کا جواب اب تم لبیک یا حسین کہہ کے حسین کو دیتے ہو. حسین نے صدا بلند کی. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. نہیں پڑھتا ماں نے تیار کیسے کیا تھا، نہیں پڑھتا بھیجا کیسے. لیکن اتنا بتا دوں، ماں بیٹے کو کرتا نہیں پہنا رہی تھی، اصغر کو کفن پہنا رہی تھی. چھوٹی چھوٹی تلوار اصغر کے سینے پہ لگا کے حسین کو دے دیا. یہ بھی چھوڑ گیا کہ کیسے دیا حسین کو. اصغر کو اٹھا کے حسین میدان کربلا میں آئے. لوگ کہتے ہیں یہ حرام زادے کہ دیکھو حسین اب ہاتھوں پر قرآن اٹھا کے لے آیا ہے. میں کہوں گا یہ اصغر قرآن ہی تو ہے. یہ کہتے ہیں حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. اصغر ہم سے خود پانی مانگے تو ہم اسے دیں گے. یہ ملعون حسین کو کہتے ہیں حسین اصغر کو کربلا کی طرف ریت پر لٹا. آئے میں پر نجات کا فکر پڑتا. 6 ماہ کے اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا. 7 قدم حسین پیچھے چل. اصغر ہم سے پانی مانگے، ہم اصغر کو پانی دیں گے. عزادارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے حسین کی طرف دیکھ کر اصغر فرماتے ہیں بابا ایک دفعہ مجھے کربلا کی زمین پر رکھ تو صحیح، میں ان سے ویسے پانی مانگوں گا جیسے تیری ماں نے حق مانگا، جیسے تیری ماں نے حق مانگا تھا. اصغر کو کربلا کی زمین پر، میں حسین پڑھتا جاؤں گا تم یا حسین کہتے رہنا. عصر عاشور کا وقت ہے، تذکریہ کرتے رہنا. سبحان اللہ. اصغر کو کربلا کی زمین پر رکھا ہی تھا. حسین نے اٹھا دیا. شدیدین فوج نے جب اصغر نے زبان خشک پھیری، فوجوں نے رونا شروع کیا. اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر. سارے کو ہو بے شمار. اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر. یہ حرملہ کے پاس آ کے کہتا ہے حرملہ اقرا کلام حسین، حسین کے کلام کو بند کر. اگر یہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، اگر اصغر زندہ رہا تو تیر اٹھا اور اصغر کو لگا. معاف کر دینا جتنے بھی سید بیٹھے ہوئے صدر چھپا نہیں سکتا. کوئی تیر اٹھا اصغر کو مار. حرملہ نے پہلا تیر اٹھایا، زمین پر گر گیا. دوسرا تیر اٹھایا، زمین پر گر گیا. عمر ابن سعد کہتا ہے اتنا بڑا تیر ڈال ہے، ایک چھوٹا بچہ نہیں اسے مارا جاتا. حرملہ کہتا ہے حشا کر، میں جب تیر کا نشانہ بناتا ہوں اللہ جانے پردے میں اس کی ماں ہے یا بہن ہے جو رو رو کے کہتے ہیں حرملہ اپنا تیر دیکھ میرا شہید. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا بھائی کا مدد ہے آپ کو. عصر عاشور کا وقت ہے. یا حسین ماتم کی صدا ہے. اس نے پھر تیر اٹھایا، پھر زمین پہ گرا،
پھر تیر اٹھایا، پھر زمین پہ گرا۔ عمر ابن سعد کہتا تیر کیوں نہیں مارتا؟ حرملہ کہتا ہے جیسے ہی میں تیر کا نشانہ بناتا ہوں مجھے سامنے کبھی محمد نظر آتا ہے، کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی سیدہ نظر آتی ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے۔ یہ کتا کہتا ہے تو تیر مار، چاہے محمد کو لگے چاہے علی، چاہے محمد کو لگے چاہے علی کو لگے۔ چھوڑ گیا شاہ، 3 پھلوں والا تیر اٹھایا۔ اس تیر پہ قسم کھائی تھی یہ تیر انسانوں میں نہیں چلانا، یہ تیر جانوروں کے لیے بنایا تھا۔ اس نے تیر اٹھایا، نشانہ بنایا، میرے خیمہ سے فضا دوڑ کر آئی۔ لوگ کہتے ہیں مولا اصغر کی ماں کہہ رہی ہے کہ اصغر کو کہے اگر تیر حسین پہ لگ گیا میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ادھر سے حرملہ نے تیر چھوڑا، اصغر نے اپنے آپ کو ہاتھ میں بلند کیا، تیر اصغر کے گلے پہ لگا، حسین کی جا کے بازو پہ لگا۔ لوگ فرماتے ہیں بابا ماں سے شکایت نہ کرنا، ظالم کا تیر مارا تھا، میرا گلا بسم اللہ۔ یا حسین ماتم کی سزا، ماسٹر کی اجازت دے، 1 سطر، صرف 1 سطر، 1 سطر۔ کیا حسین نے اصغر کی قبر بنا دی؟ اگر اصغر کی قبر بنی رہی کیا سلامت رہی؟ آج ہوا تم نے یہ 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، حسین کی سنت۔ خیمے کے باہر حسین اصغر کو لے کر آئے، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے جاتے۔ ماں اور باپ کو بلا کے کہتے ہیں ہائے میرا اللہ، ماؤں کے گودوں میں اگر کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اسے 1 منٹ کے لیے زمین پہ بٹھانا، میں اصغر کا مصاحب پڑھنے لگا ہوں۔ ماں کو کہتے ہیں تو بچہ اٹھا میں اصغر کی قبر بنا دوں، تو بچہ اٹھا میں اصغر کی قبر بنا دوں۔ اصغر کی قبر بنائی، کربلا کی گرم ریت پر نرم جسم والے کو حسین نے رکھا، ادھر ماں کھڑی تھی، ادھر حسین کھڑے تھے۔ حسین نے مٹی پاؤں پہ ڈالی، ماں دیکھتی رہی۔ حسین نے مٹی ٹانگوں پہ ڈالی، ماں دیکھتی رہی۔ حسین نے مٹی شکم پر ڈالی، ماں دیکھتی رہی۔ حسین نے مٹی گردن پہ ڈالی، ماں دیکھتی رہی۔ اب مٹی ڈلی تھی علی اصغر کے چہرے پر، حسین مٹی ڈالنے لگے، رباب نے منہ پیچھے کر کے کہا حسین اب تو جان تیرا علی اصغر جانے۔ عزاداروں کرے مجھ پہ سوال، جب شام غریبہ کے بعد ابھی کچھ دیر کے بعد ایک کتا کہتا ہے مانے 72 تھے، لاشیں اکترے کے ہیں، 1 سال نہیں مل رہا۔ ایک حرامی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین ڈیلے کی اوٹ پر چھپ کر اپنا بیٹا دفنا رہا تھا، اگر مجھے 70 نیزہ بردار دے میں کربلا کی ریت سے تجھے اصغر برآمد کر کے دوں۔ عزاداروں 70 نیزہ بردار کربلا کے میدان میں، انہوں نے کربلا کی زمین پر نیزے مارنا شروع کیے۔ ایک نیزے کے ساتھ رباب کا اصغر بلند ہوا۔ عزاداروں یہ کتا اصغر کو لے کر